اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین پہلے اپنے آقا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام مل جل کر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تقریباً 4 دنوں سے ہمارے بہت سے احباب نے ایک سوال کیا ہے اور بار بار وہ سوال دہرایا جا رہا ہے اور پوچھ رہے ہیں ایک تقریر کے متعلق کہ کوئی مقرر ایک بیان فرما رہے ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک بیان کر رہے ہیں جس میں 12 مئی کو ستارے کے طلوع ہونے اور پھر کورونا کے ختم ہونے کا ذکر ہے۔ اس میں جو تقریر وائرل ہو رہی ہے یا تو وہ تقریر پوری نہیں ہے یا پھر اس میں سننے والے کو تشفی نہیں ہو پا رہی ہے، شاید اسی لیے سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے اور متعدد شہروں سے متعدد لوگوں نے الگ الگ وقت میں الگ الگ جگہوں سے سوال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریر کافی گردش کر رہی ہے۔ تو آئیے ہم اس سلسلے میں کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جو مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث پاک ما طلع النجم صباحا قط وبقوم آہۃ الا رفعت او خفت، اس میں ما طلع النجم ہے اور نجم ثریا کو کہا جاتا ہے، اور ثریا کیا چیز ہے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ثریا ایک ستارے کا نام نہیں ہے بلکہ چند ستاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ 7 ستارے ہیں جن میں سے 6 ستارے بہت زیادہ چمکدار ہیں اور ایک ستارہ کم چمکدار ہے۔ اس سے زیادہ بھی اس میں ستارے ہو سکتے ہیں لیکن یہ 7 ستارے کھلی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ جب یہ 7 ستارے نظر آتے ہیں، حدیث شریف میں جو ذکر آیا ہے کہ یہ طلوع ہوں، تو ان کا طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 7 ستاروں کا یہ مجموعہ جسے ثریا کہا جاتا ہے، جس کو النجم کے نام سے بھی عرب اپنے اشعار وغیرہ میں ذکر کیا کرتے تھے، اور عرب جو ہے ثریا کو یا النجم کو اپنی گفتگو میں اور اپنے معاملات میں بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے لفظ ثریا۔ یہ ثریا ستارے کا کیا مسئلہ ہے اس کو سمجھیں پہلے ہم۔ ثریا ستارے کا جو مجموعہ ہے اس کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ اس روٹین میں جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے یعنی مشرق میں، فجر کے وقت میں سال بھر میں وہ 2 مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور جس وقت یہ طلوع ہوتا ہے اس وقت موسم اپنا جو بدلنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ موسم ایک جگہ آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے ابھی 12 مئی کا جو ذکر چل رہا ہے، یہ 12 مئی کو مشرق میں فجر کی نماز کے وقت میں طلوع ہوگا، تو 12 مئی کو گرمی اپنے ایک اعتدال پر آ کر ٹھہرے گی، اور جو کبھی گرمی کبھی سردی اور رات ٹھنڈی اور دن گرم ہے، یہ ساری جو تکلیف والے حالات ہیں یہ سب ختم ہوں گے، اور جب تکلیف والے حالات ختم ہوں گے تو موسم اپنی جگہ رکے گا، تو اس وقت پھلوں کو اور آپ کے پھلوں کو، پھولوں کو اور انسانوں کو، خاص طور پر بچوں کو صحت کے معاملے میں راحت ملے گی۔ یہ ہے اس کا معاملہ۔ ثریا
ستارے کا طلوع ہونا، اس سلسلے میں آئیے اب ہم حدیث پاک دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ تو حدیث پاک، اسی حدیث پاک کی تائید میں ایک حدیث پاک ہم کو بخاری شریف میں ملتی ہے۔ بخاری شریف کا باب نمبر 85 ہے، باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها کے تحت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی کی گئی ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک سرکار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تھے، اس وقت شروع میں، ابتدا میں یہ حالات تھے کہ لوگ اپنے باغیچوں کے پھولوں کو اور پھلوں کو پکنے سے پہلے ہی درختوں پر بیچ دیتے تھے، پھر خریدنے والا پھلوں کو توڑنے کے بعد پیسہ دیتے وقت باغ والے سے جھگڑتا تھا، اور یہ جھگڑے نبی پاک کی خدمت میں بہت زیادہ آنے لگے۔ اس کے سرکار فیصلہ فرماتے، ان میں صلح کروا دیتے۔ جب فیصلے زیادہ آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ پھولوں کو درختوں پر کیوں بیچتے ہیں؟ آپ پھلوں کو پکنے سے پہلے، پھلوں کو جو ہے اپنی آخری حد تک پہنچنے سے پہلے کیوں بیچتے ہیں؟ اس کو مت بیچو۔ اگر اس کو آپ پھلوں کو پک جانے کے بعد بیچو گے تو یہ جو بیچ میں جھگڑے آتے ہیں یہ سب کے سب ختم ہوں گے، بیچنے والے کو بھی اطمینان رہے گا، خریدنے والے کو بھی اطمینان رہے گا۔ پھر اسی حدیث کے تحت ایک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذیلی طور پر یہ لکھا کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت خارجہ، انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ ہمارے والد حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغیچے کے پھلوں کو ان کے مکمل پک جانے سے پہلے نہیں بیچتے تھے، اور وہ کب بیچتے تھے؟ حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ ثریا طلوع ہو جائے۔ تو یہاں ثریا کا ذکر ملتا ہے۔ جب اس حدیث پاک کے تحت ثریا کا ذکر ملتا ہے اور ثریا سے لگ کر پھلوں کے پک جانے والی بات سمجھ میں آ رہی ہے، گرمی آ جائے گی، جب ثریا طلوع ہوگا تو اس وقت تک پھل پورے طور پر پک جاتے ہیں، کچے نہیں رہتے ہیں، پھول بھی پھل نکال دیتے ہیں، سارے کے سارے شبہ والے معاملات وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں خصومات مکمل ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہاں سے اس حدیث شریف سے، بخاری شریف کی اس حدیث سے جو پتہ چلا کہ مسند امام احمد ابن حنبل میں جو حدیث پاک ہے وہ فصلوں اور موسم کے مکمل ہو جانے اور گرمی کی شدت اختیار کر لینے کی طرف اشارے کے لیے ثریا کے طلوع ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یہ مطلب حدیث شریف کے اندر نہیں ہے کہ ثریا کے طلوع ہونے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے بیماریوں کے جانے پر اثر پڑے گا۔ یہ اس میں حدیث شریف میں ہم کو ثریا کا اثر ہے، اور طلوع ہونے ہی کی وجہ سے ایسا وہ یہ نہیں، بلکہ ثریا ایک نشانی ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت پھل پک جاتے ہیں، وہ وقت ہے۔ تو اس وقت سے پہلے جلدی مت کرو اور ثریا کے طلوع ہونے تک انتظار کرو۔ جب اس وقت میں تم پہنچو گے تو تمہارا نقصان کم ہوگا۔ یہ تو اس حدیث شریف سے پتہ چل گیا۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر ستاروں کے جو اثرات کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، تو ہمیں حکم ہے کہ ستاروں کو تو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا۔ آئیے قرآن شریف کی آیت کریمہ میں تلاوت کرتا ہوں جس میں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم سمندر میں اور خشکی میں راستوں کی ہدایت حاصل کرو کہ کون سا راستہ کدھر ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنی منزلوں کو پہچانا کرتے تھے کہ مجھے ادھر جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، ورنہ رات کی اندھیری میں انسان جنگلوں میں یا راستوں میں کس طرف جائے۔ آج کل جو سڑکیں بنی ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر ہی بنائی گئی ہیں۔ بہرحال یہاں سے پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کو جو بنایا ہے
اس میں ہمارا فائدہ ایک یہ ہے کہ ہم لتہتدوا، تاکہ ہم اس میں راستوں کی ہدایت حاصل کریں۔ اور کیوں بنایا؟ دیکھیے دوسری آیت کریمہ، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی اللہ رب العزت ہے کہ جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشنی دیتا ہوا، اور اس نے ان دونوں کے منزلوں کو مقدر فرمایا، یعنی ان کی منزلوں کو طے فرمایا، متعین کیا۔ کیوں؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سنوں اور حساب کا عدد اچھی طرح جان لو اور سمجھ لو۔ اللہ رب العزت نے اس کو حق ہی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے اس قوم کے لیے کہ جو کچھ علم رکھتے ہیں۔ ان دونوں آیات مقدسہ سے پتہ ہی چلا کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب کچھ اس لیے ہیں کہ ہم اپنا حساب دیکھیں، موسم کا حساب دیکھیں، ہم اپنے راستوں کا حساب دیکھیں، اور ہم اپنے اوقات کا حساب دیکھیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ سورج اور چاند کی وجہ سے ہی کورونا آئے گا اور بھاگ جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہاں طے ہو گیا کہ اسلامی عقیدے کے مطابق جو کچھ ہے حدیث شریف میں صرف وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جیسے اسکول میں کوئی ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، 5:30 بجے مان لیجئے چھٹی ہوتی ہے، 5 بجے سے بچے جلدی کر رہے ہیں کہ چھٹی ملے چھٹی ملے چھٹی ملے۔ اب استاذ یہ کرتا ہے کہ بچوں کو بتاتا ہے، دیکھو گھڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے، دیکھو بچوں اس گھڑی میں 2 کانٹے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، بڑا والا کانٹا جب یہ 6 پر آئے گا تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب بچے جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ کانٹا 6 پر کب آئے، اور جب وہ 6 پر آ جاتا ہے بچے فوراً جوش میں آ کر اپنی چھٹی میں بستہ اٹھاتے ہیں اور کلاس سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھڑی کا بڑا کانٹا کلاس لگانے میں اور چھٹی دینے میں اثر رکھتا ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ بچوں کے لیے گھڑی کا یہ کانٹا ایک نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بس اسی طرح مثال کے طور پر میں نے سمجھایا، حدیث پاک میں پھلوں کے پک جانے کی نشانی کے طور پر ان ستاروں کو ذکر کیا گیا ہے۔ جب ایک مسئلہ آپ نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تو اب آئیے دوسرا مسئلہ ہم دیکھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حدیث شریف پھلوں کے متعلق ہے تو پھر اس کو کورونا اور وبا وغیرہ سے جوڑنا کیسا ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ فقہاء کرام اور محدثین کرام کا متفق علیہ ایک قانون یہ ہے کہ احادیث کریمہ میں اگر کوئی حدیث پاک کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہوگی تو حکم اس خاص واقعے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس حدیث شریف میں جو عام الفاظ ہیں ان عام الفاظ کی بنیاد پر ہی حکم لگتا ہے۔ تو حدیث شریف جو مسند امام احمد ابن حنبل کی ہے تو اس میں ثمار یعنی کھیتیوں کی خرابی کی خصوصیت نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ وہ بقومن آہتن، اور کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی خرابی ہو تو ان ستاروں کے طلوع ہونے کے وقت تک وہ خرابی یا تو ختم ہوتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم کے ساتھ یعنی پوری دنیا کی اقوام کے ساتھ ابھی جو خرابی لگی ہوئی ہے یہ خرابی سوریا کے طلوع ہونے کے وقت یعنی 12 مئی یا اس کے 1-2 جب بھی ہو، کسی ملک میں 12 مئی ہے، کسی ملک میں تو 7 مئی بھی ہے اور کسی میں 8 مئی ہے، تو ہر ملک کے اعتبار سے جو الگ الگ ایام ہیں ان ایام میں جب فجر کے وقت میں یہ طلوع ہوگی، یہ سوریا ستارہ طلوع ہوگا، اس وقت تک موسم میں اچھی حرارت اور شدت آ جائے گی، اور جب موسم میں اچھی حرارت اور شدت آ جائے گی تو جس طرح پھل اور پھول اچھی طرح بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، ایسے ہی بہت سی بیماریوں سے انسان بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ عموم حدیث پاک میں جب یہ سمجھ میں آتی ہے بات تو ہم خاص کسی واقعی کی طرف اس حدیث کو مخصوص نہیں کریں گے، بلکہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں اب یہ بات خلاصے کے طور پر اچھی طرح پھر واضح کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں اگرچہ کسی وبا اور طاعون کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ الفاظ عام ہیں کہ ما بقوم آہتن،
تو ما بقومن آہتن و بقومن آہتن کے جو الفاظ ہیں یہ عام ہیں، اور قوم کے ساتھ میں جو بھی خرابی ہوگی تو کورونا بھی ایک خرابی ہے، سردی زکام بھی ایک خرابی ہے، فلو بھی ایک خرابی ہے، اور درخت پر داغ لگنا، درختوں کا پھلوں پر داغ لگنا، اور پھلوں کا کمزور ہونا، پھلوں کا کچا رہ جانا، اور پھلوں کا کچے ہی حالت میں جو ہے سڑ جانا، یہ سارے کے سارے معاملات ثریا کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی موسم میں شدت، گرمی میں شدت آنے سے پہلے تک ہوتے ہیں، اور جب موسم میں گرمی میں شدت آتی ہے تو پھل گرمی کی وجہ سے اچھی طرح پکنے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان پھلوں کو آپ توڑیں گے تو وہ پھل اپنے طور پر مکمل کام کے پھل ہوں گے۔ اب خریدنے والے کو بھی کوئی شبہ نہیں ہوگا، بیچنے والے کو بھی کوئی شبہ نہیں ہوگا، پھلوں کی اچھی طرح مقدار سمجھ میں آئے گی، لینے دینے میں پیسوں جو طے ہوں گے وہ فوراً کے فوراً آدمی دے گا، اور بعد میں پھر انسان جو ہے کوئی جھگڑا اور خصومت نہیں کرے گا۔ تو جس طرح پھل کی برائیاں اس میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ طلوع ثریا کے ہونے کے وقت یہ پھل کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی اس سے یہ مفہوم ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ بیماریاں بھی ثریا کے طلوع ہونے کے وقت یا تو ختم ہو جائیں گی یا پھر کم ہو جائیں گی۔ اور یہی بات سائنس بھی کہتی ہے کہ جب مئی کے مہینے میں اور جون کے مہینے میں گرمی شدت کی ہوگی تو انسان کے بدن سے نکلنے والی رطوبات جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں یہ رطوبات باہر نکل کر 7 سیکنڈ میں ہی سوکھ جائیں گے، اور جتنی جلدی یہ رطوبات سوکھیں گی اتنے زیادہ چانسز ملیں گے کورونا کے روکنے کے، یہ پھیلیں گے نہیں، کم پھیلیں گے۔ جتنی جلدی رطوبت سوکھے گی اتنے کم پھیلے گی، اور جتنا کم پھیلے گی اتنا کورونا کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا بات سمجھ میں آ گئی کہ 12 مئی کو ثریا کے طلوع ہونے کا کیا مفہوم ہے اور کورونا کے کم ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔